صحن میں بڑھتا ہوا شور اب کمرے کی طرف رخ کر رہا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے صحن میں موجود تمام لوگ کمرے میں تھے۔ رمضان خان سب سے آگے تھا اور بالی پر چیخ رہا تھا، تم بے غیرت ہو، خاندان کی صدیوں پرانی رسموں کو روندنے نہیں دوں گا، تمہیں میں قبیلے کی پگڑی اچھالنے نہیں دوں گا۔ ایک کالی کو گھر میں رکھا ہوا ہے، اوپر سے بے شرم ہو، لانتی بنے ہوئے ہو۔ سن لو، جب تک یہ دھرتی پر زندہ رہے گی، دھرتی پر گناہ کا بوجھ رہے گا، اس کے خون سے دھرتی پر عذاب کم ہوگا، ہمارے غیرت مند آباء و اجداد کی روح شرمندہ ہوگی، دشمن ہم پر ہنسیں گے۔ بالی نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے چیخ کر کہا، بس کر چچا رمضان، کب تک اپنی عزت کی پگ کی منزلیں بڑھانے کے لیے معصوم عورتوں کا سہارا لوگے؟ دشمن پر اپنی بہادری کی ڈاک بٹھانے کے لیے کمزور اور معصوم عورتوں کی گردن کب تک دبوچو گے؟ عزت کی پگڑی عورت کے خون سے ہی کیوں رنگتے ہو؟ اور جب رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے تو تازہ معصوم اور بے گناہ خون سے پھر نیا رنگ چڑھا لیتے ہو۔ او چاچا بس کرو، تم آدم خور تو نہیں، مگر قسم اللہ پاک کی ہوا خور ضرور ہو۔ لت لگ گئی ہے تمہیں عورت کے خون کی۔ اور سن لو چاچا، دھرتی پر اس معصوم کے گناہ کا بوجھ نہیں، لیکن قسم ہے اللہ سائیں کی، اگر تم نے میری بے گناہ بیوی کو قتل کرنے کی کوشش کی تو یہ دھرتی تم کو پناہ نہیں دے گی۔ یاد رکھنا۔ بالی غصے اور غم سے چچا رمضان کے آگے چیخا۔ اللہ وسایہ نے، جو کہ بالی کا بھائی تھا، بالی کا بازو اپنی جانب کھینچا اور ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پر رسید کرتے ہوئے چلایا، اوئے بالی، تیری مت ماری گئی ہے، اس زنانی نے تیری مت مار دی ہے۔ تو چاچا رمضان کے آگے کیا بکواس کر رہا ہے؟ ہوش کر، ایسا نہ ہو تجھے بے غیرت ہونے پر تیری زنانی کے ساتھ دفن کرنا پڑے۔ بالی کے بھائی نے غصے سے پھنکارتے ہوئے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ رمضان چچا کی آنکھوں میں غصے کی لالی، ایک خاص شیطانیت کی چمک پیدا ہوئی، اور اس کے شفاف چہرے پر شفاف مسکراہٹ نے اس کی حیوانیت کی جھلک دی۔ اس نے اپنے کانوں کی لو تک پھیلی ہوئی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پینوں کی طرف دیکھا اور پھر بالی کے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، سوتر، بیٹے کو سمجھا لو، ایسا نہ ہو تیرے بیٹے کی قبر کا بھی نشان نہ رہ جائے۔ تو جانتا ہے نا، جو بزرگوں کے قدموں کے نشان مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یہ قبیلہ بے نشان کر دیتا ہے۔ سمجھا اس کو، اس کے خون میں جوانی کا جوش تو ہے مگر غیرت کا ہوش نہیں، اور میں جوش کو ختم کرنے اور ہمیشہ کے لیے ہوش اڑانے کا ماہر ہوں۔ اس کو بول پینوں میرے حوالے کرتے، ورنہ اپنی سانسیں گنتا رہے۔ قسم ہے اس پگ کی، جتنے قتل کیے ہیں اس سے کم گنتی رہ جائے گی اس کی سانسوں کی۔ رمضان نے اپنے کندھے پر موجود اجرک کو ہاتھ میں لے کر جھٹک اور دوبارہ اسے کندھے پر رکھ کر باہر کی طرف چلا گیا۔ پینوں کی ماں کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی اور گلا سب کو اپنی بیٹی کی بے گناہی کی گواہی دیتے دیتے بیٹھ گیا تھا۔ پینوں کا باپ گردن نیچے کیے نہ جانے کتنی دیر سے زمین کو تک رہا تھا۔ آج اسے حقہ بھی یاد نہ رہا، بس اس کے سامنے پینوں تھی جب سے اس کے سسرال سے ہو کر آیا تھا۔ اپنی بیٹی کی سسکیاں اسے ہر چلتی سانس میں سنائی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں قرآن تھا، وہ بس ایک ہی بات بول رہی تھی، اس سچے قرآن کی قسم میں سچی ہوں، اس پاک قرآن کی قسم میں پاک ہوں، میری گواہی اور میرا فیصلہ قرآن کرے گا۔ پینوں کے باپ کی جھکی گردن ایک طرف ڈھلکنے لگی۔ پینوں کی ماں نے اس کو سیدھا کیا اور ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے بیٹے کو آواز دی، رستم، رستم بھاگ کر آ، تیرے باپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ رستم، جو باہر جانوروں کو چارہ ڈال رہا تھا، بھاگتا ہوا آیا اور باپ کو چرپائی پر سیدھا کر کے لٹایا۔ چھوٹا بیٹا جلدی سے پانی لے آ، اماں گڑ لاؤ اور شہد لاؤ، اس نے ماں کو آواز دی۔
تھوڑی دیر میں پینو کے باپ کی طبیعت بہتر تھی۔ اس نے رستم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بیٹے سے کہا، رستم مجھے پتہ ہے سارا خاندان باتیں کر رہا ہے، لیکن تم جانتے ہو ہماری پینو دودھ کی طرح پاک ہے۔ رستم اگر تمہارے ہاتھ اس کے خون سے رنگ گئے تو مجھے ان ہاتھوں سے کبھی نہ چھونا اور نہ ہی مجھے ان ہاتھوں سے دفنانا۔ مجھے پتا ہے میری بچی کی سانسیں چھین لی جائیں گی، لیکن میں چاہتا ہوں میرے خون کو میرا ہی خون مت مارے۔ رمضان اور خاندان کے دوسرے بزرگ سردار کے سامنے بیٹھے تھے اور پینو کا کیس زیر بحث تھا۔ رمضان نے سردار کو خدشات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ کالی کا شوہر بہت اچھل رہا ہے، وہ اس کے قتل کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا اور اس کا سسر بھی خاموش ہے۔ صرف اللہ وسایہ بالی کا بھائی غیرت کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن وہ بھی اپنے بھائی کے لیے پریشان ہے۔ اچھا، اور لڑکی کے باپ اور بھائی کی کیا صورتحال ہے؟ سردار نے پوچھا۔ سائیں سرکار، رستم کا باپ تو اپنی دھی کو بے گناہ سمجھتا ہے، اسے تو عزت غیرت کی پرواہ نہیں۔ ہاں، البتہ رستم اور اس کے بھائیوں کو غیرت کی شراب پلانی پڑے گی۔ ان کی اپنی شہ رگ پر زور آئے گا تو بہن کی محبت ہی دم توڑ جائے گی۔ رمضان نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ سردار نے پنچایت بلانے کا کہا، جس میں پینو کے میکے اور سسرال اور پینو کو پیش ہونا تھا۔ بالی نے پینو سے کہا، پینو اٹھ جا، کب تک جائے نماز پر بیٹھی رہے گی، اور اس قرآن پاک کو بھی سامنے شیلف پر رکھ دے۔ میں اپنے جیتے جی کسی کو تیری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے بھی نہیں دوں گا، میرا بھروسہ کر۔ چل چپ ہو جا، اللہ سائیں ہماری مدد کرے گا۔ بالی نے پینو کا ہاتھ پکڑ کر اسے جائے نماز سے اٹھایا اور چارپائی پر بٹھا دیا اور چنگیر سامنے رکھ کر نوالا بنایا اور پینو کی طرف بڑھایا۔ پینو نے اس نوالے کو بالی کی طرف موڑ کے اسے کھلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ بالی نے بھی اس کی طرح اب تک صرف آنسو ہی پیے ہیں، کھانا نہیں کھایا۔ بالی اور پینو کی چارپائی پچھلے صحن میں بچھی تھی، جبکہ گھر کے باقی افراد کمروں کے سامنے والے صحن میں سو رہے تھے یا پھر آنے والے وقت کے دکھ سے آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے تھے۔ آج چاند کی 14ویں تھی۔ غالباً پینو کو چمکتا چاند بہت پسند تھا۔ وہ ہمیشہ چاند کی 14ویں کو بالی سے پوری رات جاگ کر باتیں کرنے کی ضد کرتی تھی، کبھی گانے کی فرمائش کرتی اور خوب خوش ہوتی، اور بالی اپنی شاعری کے ذریعے کبھی اس کے حسن کو چاند سے ملاتا، کبھی چاند کو چڑھاتا کہ میرے پاس تم سے زیادہ خوبصورت پینو ہے، اور کبھی پینو کو چڑھانے اور تنگ کرنے کے لیے یوں ہی بات کرتا اور پینو کو مناتا۔ پھر یوں ہی رات گزر جاتی اور پتہ بھی نہ چلتا، اور صبح کی سفیدی ظاہر ہونے لگ جاتی۔ لیکن آج کی رات عجیب تھی اور اداس تھی۔ دونوں خاموش تھے، جدائی جیسے ان کے قریب آ رہی ہو۔ بالی جو بچپن سے اس ملن کا انتظار کر رہا تھا، اس نے تو ابھی زندگی کو خوبصورت پینو کی صورت میں پائی تھی۔ ابھی تو اس کی شاعری نے گیت گائے تھے، ابھی تو اس کی زندگی میں رنگ بھرے تھے، ابھی تو اس نے پینو کو دل بھر کے دیکھنا تھا، ابھی تو اس کے ساتھ بہار کے پھول چننے تھے۔ پھر اچانک ہمیشہ رہنے والی خزاں کا پیغام کیوں؟ اس کی زندگی کے کینوس سے اڑتے رنگوں کا خوف اور اس کے گیتوں کے مرثیے میں بدلنا اس کے دل کو ڈبو رہا تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے رو رہا تھا کہ وہ اسے دلاسے دیتے دیتے تھک گیا، اور پھر تکیے کے بھیگنے پر پینو کی آواز نے خاموشی توڑی۔ بالی، تمہارا تکیہ بھی بھیگ گیا ہے، تمہیں بھی یقین آ گیا ہے کہ مجھے تم سے علیحدہ کر دیا جائے گا؟ بالی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نہیں پینو، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تم دیکھنا، میں تمہیں بہت دور لے جاؤں گا، بہت دور، جہاں ہم دونوں ہوں گے، ہمارے بچے ہوں گے۔ پینو نے روتے ہوئے کہا، ہاں، میں بوڑھی بھی ہو جاؤں گی تو بھی تم مجھے دلہن کی طرح سجا ہوا دیکھنا چاہو گے۔ پینو نے بالی کو وہ بات یاد دلائی جو وہ ہمیشہ اسے کہتا تھا۔ پھر دونوں کے صبر کا پیمانہ جھلک پڑا اور دونوں خوب گلے لگ کر روئے۔